اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحدی، علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فرض علوم سے متعلق کبیرہ گناہوں کی معرفت، اس پر بیان ہمارا جاری ہے، تو اسی سے ہمارا آگے بھی بیان کو پورا کریں گے، یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ جنگ سے فرار ہونا، یعنی جنگ میں ایک کافر یا زیادہ کفار سے ڈر کر فرار ہو جانا۔ جنگ میں ایک کافر یا زیادہ کفار سے ڈر کر فرار ہو جانا جو مسلمانوں کے مقابلے میں دگنا سے زیادہ نہ ہو، لیکن اگر مقصود لڑائی کا ہنر کرنا یا مدد چاہنے کے لیے اپنے گروہ میں جا ملنا ہو تو کبیرہ گناہ نہیں۔ قرآن پاک میں جنگ سے بھاگنے کی مذمت، اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی، یعنی کہ جنگ کے میدان سے جو ڈر کر بھاگ جائے اس کے لیے یہ وعید ہے، اس کے لیے مذمت بیان کی گئی قرآن پاک میں، جو بزدلی کا اظہار کرے جنگ کے میدان میں۔ احادیث مبارکہ میں جنگ سے بھاگنے کی مذمت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اللہ عز و جل کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنا، یعنی جس کا قتل کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ناحق قتل کرنا کسی کا۔ نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، اور نمبر 6 جنگ کے دن پیٹ پھیر لینا، اور نمبر 7 پاک دامن سیدھی سادھی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اور جنگ کے دن فرار ہو جانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور معاذ اللہ کفر و شرک بھی ہے، اور مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ دور حاضر میں تو یہ برائی مسلمانوں میں خود پائی جاتی کہ نفسانی خواہشات، جب اپنا ذاتی کوئی مفاد ہوتا ہے تو اس کے لیے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔
اور جنگ کے دن فرار ہو جانا، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اگر مقابلے میں جو کفار آئے ہیں، اگر ان کے مقابلے میں اگر وہ دگنا ہے تو وہ اپنے جماعت سے ملنے کے لیے اور اپنا ہنر دکھانے کے لیے وہاں سے جا سکتا ہے، جماعت میں ملنے کے لیے، تو وہاں پر وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ جماعت جو مسلمان کے مقابلے میں آئی ہے اگر وہ دگنا ہے، تعداد کے لحاظ سے دگنا ہے، تو وہاں سے وہ جا سکتا ہے اور جا کر اپنی جماعت میں مل کر اور اپنا ہنر دکھانے کے لیے واپس لوٹ کر آ سکتا ہے، تو اس وقت جانا وہ گناہ نہیں ہے۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جنگ سے فرار ہو جانا۔ ایک روایت میں یوں ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جنگ سے فرار ہو جانا اور کسی کو ناحق قتل کرنا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ 7 ہیں، ان میں پہلا اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، پھر کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن فرار ہو جانا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، 3 ان میں سے یہ ہیں، نمبر 1 اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 لوگوں کو ناحق قتل کرنا اور نمبر 3 جنگ سے فرار ہو جانا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ میں نے عرض کی وہ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، مومن کو ناحق قتل کرنا، ایک مومن کو ناحق قتل کرنا، جنگ سے فرار ہو جانا اور جادو کرنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کی طرف ایک مکتوب لکھا، ایک خط لکھا جس میں فرائض، سنتیں، دیتیں لکھی ہوئی تھی اور حضرت سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر بھیجا۔ اس میں یہ بھی تھا یقیناً بروز قیامت اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، مومن کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن فرار ہو جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے 3 گناہوں کی موجودگی میں کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا اور نمبر 3 جنگ سے فرار ہو جانا۔ اگر یہ 3 گناہ اس کے اندر موجود ہے تو کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک اس سے سچی توبہ نہ کر لے۔
5 गुनाहों का कोई कफ़ारा नहीं, 5 गुनाहों का कोई कफ़ारा नहीं। कफ़ारा जैसे कि फ़र्ज़ रोज़ा है कोई, अब रोज़ा जानबूझकर कोई तोड़ दिया तो उसका कफ़ारा है। कफ़ारा क्या है? 60 रोज़े लगातार रखना या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, ये कफ़ारा है उसका। एक तरह से उसके ऊपर एक हद है, समझो उसकी सज़ा है, जानबूझ के रोज़ा तोड़ने की वो सज़ा है, वो हद है उसके ऊपर। ये तो ये 5 गुनाह ऐसे हैं जिसका कोई कफ़ारा ही नहीं है। तो 5 गुनाह कौन से? हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बाखरीना है, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस हाल में मिला कि उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ किसी को शरीक ना ठहराया, किसी को शरीक ना ठहराया, और सवाब के लिए बखुशी ज़कात अदा की और हक़ सुनकर इताअत की, हक़ सुनकर उसकी इताअत की, तो उसके लिए जन्नत है या वो जन्नत में दाखिल होगा। और 5 गुनाहों का कोई कफ़ारा नहीं। नंबर 1 अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ शरीक ठहराना। नंबर 2 किसी को नाहक कत्ल करना। नंबर 3 किसी मोमिन पर तोहमत लगाना। नंबर 4 जंग से फरार हो जाना। और नंबर 5 झूठी कसम खाकर नाहक किसी का माल हड़प लेना। झूठी कसम खाकर नाहक किसी का माल हड़प लेना। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार मदीना क़रार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिंबर अक़दस पर तशरीफ़ फरमा होकर इरशाद फरमाया, मुझे क़स्म है, मुझे क़स्म है। इसके बाद नीचे तशरीफ़ लाकर इरशाद फरमाया, जो 5 नमाज़ें पढ़े और कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करे, अपने आप को बचाए, उसे खुशखबरी सुना दो। सुभान अल्लाह। जो 5 नमाज़ें अदा करे और कबीरा गुनाहों से बचे, इज्तिनाब करे, उसे खुशखबरी सुना दो, उसे खुशखबरी सुना दो कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ये किसके लिए बिशारत? जो 5 नमाज़ें अदा करे और कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करे, यानी अपने आप को बचाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसे खुशखबरी सुना दो, उसे खुशखबरी सुना दो कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अल्लाह तबारक तआला उसको ये इज़्न देगा, ये इजाज़त देगा कि जन्नत के जो 8 दरवाजे उनमें से जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, क्या आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनका जिक्र करते सुना? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, कबीरा गुनाह ये हैं। नंबर 1 वालिदैन की नाफरमानी करना। नंबर 2 अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ शरीक ठहराना। नंबर 3 किसी जान को नाहक कत्ल करना। नंबर 4 पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना। नंबर 5 यतीम का माल खाना। नंबर 6 जंग के दिन जिहाद से भागना। और नंबर 7 सूद खाना। औलिया अल्लाह रहिमहुमुल्लाह की पहचान, अल्लाह वालों की पहचान। मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली नमाजी हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली नमाजी हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की फ़र्ज़ करदा 5 नमाज़ें पढ़ते और सवाब के लिए रमज़ान के रोज़े रखते हैं और बाखुशी सवाब के लिए ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल के मना करदा कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं। अल्लाह तबारक तआला जिन गुनाहों से मना किया उससे इज्तिनाब करते हैं। सुभान अल्लाह।
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا 9 ہیں۔ پہلے کی روایت میں 7 بیان کیے گئے تھے، اس روایت میں 9 بیان کیے گئے۔ ارشاد فرمایا 9 ہے۔ نمبر 1، ان میں سے سب سے بڑا اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، مومن کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3، جنگ سے فرار ہونا۔ نمبر 4، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ نمبر 5، جادو کرنا۔ نمبر 6، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 7، سود کھانا۔ نمبر 8، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور نمبر 9، بیت الحرام میں جو چیزیں حرام ہیں انہیں حلال جاننا، جو زندگی میں اور موت کے بعد بھی تمہارا قبلہ ہے۔ جو اس حال میں مرے کہ اس نے ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو وہ جنت کے ایسے محل کے وسط میں میرا رفیق ہوگا جس کے دروازوں کے پٹ سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تنبیہ، اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے عنوان میں ذکر کیا، اور علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی المتوفا 604 ہجری نے فرمایا، جب مسلمان لڑیں اور اپنے سے دگنے دشمن کا مقابلہ کریں تو ان کا پیٹ پھیرنا حرام ہے۔ جب مسلمان لڑیں اور اپنے سے دگنے دشمن کا مقابلہ کریں تو ان کا پیٹ پھیرنا حرام ہے، اور اگر مقصود لڑائی کے جوہر دکھانا یا اپنے گروہ میں جا ملنا ہو تو حرام نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ بھاگنا مقصود نہیں ہے، اپنی جماعت میں جا کر ملنا مقصود ہے اور ان کے ساتھ آ کر جواں مردی کے مناظر دکھانا مقصود ہے تو حرام نہیں ہے۔ اور اگر دگنے سے بھی زیادہ ہوں تو اب ان کا پیٹ پھیر کر بھاگنا حرام نہیں۔ دگنے سے بھی اگر زیادہ ہے تو اب پیٹ پھیر کر بھاگنا حرام نہیں، اگرچہ بھاگنا لڑائی کا جوہر دکھانے یا اپنے گروہ سے ملنے کے لیے نہ ہو۔ اور میرے نزدیک وہ اللہ عز و جل کی ناراضی کے حقدار نہ ہوں گے۔ کون فرماتے ہیں؟ میرے نزدیک وہ اللہ عز و جل کے ناراضگی کے حقدار نہ ہوں گے۔ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن ادریس الشافعی، یہ پورا نام ہے آپ کا۔ اگر دگنا ہے تو اس نیت سے وہ جا سکتا ہے کہ اپنی جماعت میں ملے اور واپس آ کر جنگ کے جوہر دکھائے، اپنی جواں مردی کے جوہر دکھائے۔ اگر دگنے سے بھی اگر زیادہ ہے تو اب اگر بھاگ کر بھی گیا، اگر نیت سے بھاگنے کی نیت سے بھی گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اب وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ نافرمان نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا حقدار نہیں ہے۔ اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مشہور مذہب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپ نے یہاں پر حوالہ دے کر فرمایا۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ کبیرہ گناہوں کی معرفت پر یہ ہمارا بیان تھا۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی کو ہی ہم آگے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ لے کر چلیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر بیٹھنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر یا اللہ تبارک تعالیٰ اگر پڑھنے، سننے، کہنے، سمجھنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو تیری رحمت سے اسے درگزر فرما، تیری بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.